الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ فروز انتہائی شمانی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، علماء ذوی احترام، شعراء اسلام اور اس گرمی میں پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کبھی ایسی دھارمک شبہ ہوتی ہے، کوئی جلسہ، کوئی محفل ہوتی ہے، تو اس کا کچھ بنیادی سدھانت بھی ہوتا ہے، مقصد بھی ہوتا ہے، ٹارگٹ بھی ہوتا ہے، گول بھی ہوتا ہے. اس محفل کا جو گول ہے وہ ایک نہیں دو ہے. پہلا تو آپ نے سن لیا کہ یہ ادارہ ہے، اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بڑھ چڑھ کر دان دینا ہے. اور ابھی آپ نے اس کا ایک نمونہ محسن قوم و ملت جناب الحاج صوفی میزان الرحمان صاحب قبلہ سے دیکھا اور سنا بھی. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں خوب سے خوب تر برکت عطا فرمائے. ایک سدھانت، ایک ٹارگٹ اور ہے اور وہ قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ نبوت کے حوالے سے نبی کے لیے کیا ہے. یہ سب سے مہان نبی ہیں، شنار نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، تو کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس پر کچھ گفتگو کروں، شمع بہت تیزی سے جا رہا ہے اور میزبان مکرم جناب محمد مصطفیٰ صاحب اور جن کی دعوت پر میں حاضر ہوا، عبید الرحمن صاحب، عبید اللہ صاحب اشرفی اور دیگر تمام سے اجازت لیتے ہوئے نعت کے 2-3 شعر اجازت ہے. یہ میلادی رنگ کی نعت ہے، میلاد پاک کے حوالے سے. حضور کی آمد سے پہلے دنیا کیسی تھی اور حضور کی آمد کے بعد پورے دنیا کیسی ہو گئی، اسی پر پورا کلام ہے. اگر پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا، جھوم کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد. سدھانت تو آپ نے 2 سن لیے، ٹارگٹ، لیکن 2 نسبتیں بھی اس جلسے کو حاصل ہے. ایک شہنشاہ سری کوٹ حضرت سرکار سیدنا سید احمد سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بنگال کی گلی گلی کوچے کوچے میں پیغام سنیت کو عام کرنے والی ذات جناب مولانا عبد الباقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں نفوس قدسیہ سے نسبت بھی اس جلسے کو حاصل ہے. تو جو کچھ میں پڑھوں یا بولوں اس کا ثواب ان دونوں تک پہنچے. توجہ چاہوں گا، تیار ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ ہندی، اردو یہ آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ بوجھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ایسی آشا بھی نہیں ہے، اسی لیے کوئی نراشا بھی نہیں ہے. پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. روشنی کچھ ایسی چھائی، روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی
पुष्प समझते हैं ना, फ्लावर, फूल, फूलों के उर्दू में नाम है, तवज्जो चाहूंगा कि नरगिसो चंपा चमेली सुम्बुलो जूही गुलाब। तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए कि नरगिसो चंपा चमेली सुम्बुलो जूही गुलाब, रूह रूह गोया इनमें आई आपके आने के बाद, रूह गोया इनमें आई आपके आने के बाद। और देखिएगा, दहशत कहते हैं आतंक को। किसको? हुजूर की जब विलादत हुई मक्के में, तो मक्के में बड़े बड़े आतंकवादी थे, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा जैसे बड़े बड़े, अनेक बड़े क्या थे? आतंकवादी। तो तवज्जो चाहूंगा, माहौल कैसा बदला हुजूर के आने के बाद। देखिएगा कि कैद थी इंसानियत दहशत के साए में, मगर कैद थी इंसानियत दहशत के साए में, मगर दफअतन पाई रिहाई आपके आने के बाद। सारी दुनिया ये शेर बतौर ख़ास है, मुहावरे का जुमला है। मुहावरा जो है वो लोग बंगला में नहीं समझ पाते मुहावरा क्या है, तो उर्दू में क्या समझेंगे, लेकिन समझाने की कोशिश की है। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं? जरा एक बार जोरे बोलें सुभान अल्लाह। तवज्जो कि बद्र में, खैबर में, खंदक में, हुनैन ओहद में। देखिएगा, मैदान बद्र, खैबर, खंदक, ये सब जगह युद्ध हुआ था ना काफिरों से। बद्र में, खैबर में, खंदक में, हुनैन ओहद में, काफिरों ने मुंह की खाई आपके आने के बाद, काफिरों ने मुंह की खाई। अब कलाम बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, इसलिए दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद, जोरे जोरे पढ़ें, अला सल्लना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विदाउट एनी फर्दर डिले, बगैर किसी ताखीर के, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक का इरशाद है कि ऐ नबी, तवज्जो है बुशर, हे नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? ये तो मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने तर्जुमा किया है कि ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। गवाह समझे? साक्षी। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं भी बंगला कैच करने लगा हूं, और क्यों ना कैच करूं, मेरे मखदूम पाक को जो फैजान मिला है वो कुतुब बंगाला हजरत सरकार अलाउल हक पंडवी गंजे नबाद से मिला है, तो कुछ ना कुछ तो बंगालियत हमारे अंदर भी आएगी। हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू तर्जुमा करते हैं, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। हाजिर भी और समझे, हाजिर नाजिर, हाजिर यानी उपस्थित और नाजिर यानी देखने वाला, तो हाजिर भी नाजिर भी, और शाहिद के अंदर दोनों माना पहले से मौजूद है। पहले तो हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि सेल्फी से परेशान है लोग, सेल्फी बनाते हैं,
اب تو سلفی سے بھی پریشان ہے، اور اسی لیے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے علی کا بیٹا بیٹھا ہے۔ شہید یعنی شاہد کے دونوں معنی ہیں، حاضر بھی اور وہ کیسے؟ قرآن پاک میں ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب یعقوب پر موت طاری ہو رہی تھی تو اے یوسف کے بھائی بندھو تم لوگ اپستھت تھے، حاضر تھے۔ یہ حاضر کس کا ترجمہ ہے؟ شہداء کا۔ کس کا؟ زور سے بولو۔ ایک چلیے حدیث سنا دوں جو چچا تو چچا بچے کو بھی یاد ہوگی، سب کو یاد ہے یار۔ جب سامنے میت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا، اس کے بعد ومیتنا، پھر کیا کہتے ہو؟ وشاہدنا، پھر بس 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 شاہدنا۔ اے اللہ ہم میں جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، جو مر گئے ان کی مغفرت فرما، اور جو اپستھت ہیں، جو حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، وغائبنا، اور جو انپستھت ہیں، ایبسنٹ ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ غائب قرینہ ہے جو بتا رہا ہے کہ شاہد کا مطلب حاضر ہے۔ تو اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا یعنی حاضر بنایا۔ اب آئیے شاہد کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ناظر، دیکھنے والا۔ کیا؟ نظر آنے والا، دیکھنے والا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کافروں کے سوال پہ ابو لہب ابو جہل کہتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے جواب دیا، اے محبوب ان سے پوچھو، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کہ جب اگر فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں تو جب ہم انہیں بیٹیاں بنا رہے تھے تو وہم شاہدون، تو کیا وہ دیکھ رہے تھے؟ یہ دیکھ۔ ایک آیت اور ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ دیکھ لے پالے وہ روزہ رکھے۔ اور ایک آیت اور ہے، جب حضرت یوسف پر زلیخا نے الزام لگایا، تہمت لگائی، تو کسی بڑے نے نہیں، ایک 6 ماہ کے ششو نے، ایک بچے نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی دیکھنے والے نے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ شاہد کا مطلب حاضر بھی ہے اور کلیئر ہو گیا نا؟ اب ان سے بحث کر لو گے نا؟ بس ٹھیک، الحمدللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا یعنی حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ابا کے ابا، وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا، اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ساکھی بنا کر۔ اور گواہ کہتے کسے؟ گواہ اسی کو کہتے ہیں جو جہاں گھٹنا گھٹے وہاں وہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ یہ سمپل سی بات ہے، سڑک پہ درگھٹنا ہوئی، کسی نے کسی کو گولی مار دی، کورٹ میں جسٹس کے سامنے ساکھی کو پیش کیا گیا، گواہ کو، اس سے پوچھا گیا بتاؤ جب یہ گھٹنا گھٹی تو تم حاضر تھے، اپستھت تھے؟ تو اس نے کہا مائی باپ سوری I got delayed، میں 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ بتاؤ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موقع واردات پہ اپستھت ہونا ضروری ہے، حاضر ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ایک گواہ جو ہے ساکھی آدھا گھنٹہ پہلے سے موجود ہے، حاضر ہے، اسی کے سامنے بندوق نکالا، اسی کے سامنے گولی چلی، اسی کے سامنے مرڈر ہوا، اسی کے سامنے ایمبولینس آئی، سب کچھ اس کے سامنے ہوا، لیکن ہی واز بلائنڈ، اندھا تھا۔ گواہی مانی جائے گی؟ اپستھت ہے لیکن دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو ساکھی کے لیے 2 چیزیں ضروری، حاضر بھی ہو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظر بھی ہو۔ دادا میاں نے اسی لیے اس کا ترجمہ کیا ہے، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا، مطلب صاف ہے، اے مصطفیٰ آپ گواہ ہو، اور گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی بعد میں۔ یاد رہے، پہلے وہ دیکھے گا تب نہ گواہی دے گا، تو گواہ ساکھی پہلے، عدالت میں کاروائی بعد میں۔ اے مصطفیٰ آپ گواہ ہو، مطلب صاف کہ سب کچھ ہم نے بعد میں بنایا، آپ کے نور کو پہلے بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور تاج العلماء۔ یہ تو خیر چلیے میں نے قرآن سے سمجھایا،
अब आइए थोड़ा अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से भी ज़रा कैच करो। थोड़ी सी ऐसी बात करूं जो आप लोग समझ जाएं। मैं बहुत ज़्यादा एकेडमिक और ठेठ हिंदी या उर्दू में बोलने के मूड में नहीं हूँ। मुझे मालूम है अमर शोनार बांग्ला भाषा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तवज्जो चाहूँगा इस, देखिएगा। आखिर सबसे पहले बनाने की वजह क्या थी, इसको जहन में पहले रखिए। पहले इसको 29 रमज़ान को, 29 रमज़ान को क्या हाल होता है सबका? सब लोग चांद देखते हैं कि नहीं? बोलो। खैर, जो लोग रोजेदार हैं वो तो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह एक दिन और दे दे, चांद ना निकाल, एक दिन और, एक दिन और जो लोग छुप छुप के खाने पीने वाले हैं, 29 रमज़ान को 4 बजे असर से पहले मस्जिद के मीनारे पे खड़े हो जाते हैं। इमाम साहब की नजर पड़ी, देखा, उतार बदबख्त, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। छुप छुप के खाता पीता था। अरे पहले सूरज को छुपने तो दे, तब ना चांद दिखेगा। कहा हुजूर माफ करना, 29 दिन छुप छुप के खाया था। सोचा आज चांद हो जाए तो कल नारायणगंज और ढाका के सड़क पे निकल के खाऊं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर मगरिब की अजान हो गई, नमाज हो गई, कहीं से कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं, चांद की कोई खबर नहीं। 7 बज गया, कोई खबर नहीं। 8 बजे 2 लोग आए। तवज्जो चाहूंगा, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए कि चलो माशाअल्लाह तरावी से पहले आया है, अब तरावी नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ बताओ कब हुआ, कैसे हुआ, देखा कैसे? तो हुजूर माफ करना, मैंने देखा नहीं, सुना है। क्या कहा? आई हर्ड, आई नेवर सीन, आई हर्ड, मैंने सुना है। सारा मूड इमाम साहब का खराब हो गया। आधे घंटे के बाद फिर 2 गवाह आए। हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो ही गया। अच्छा माशाअल्लाह, हाँ कहाँ सुना? तो वो सऊदीया से न्यूज आ रही थी, मैंने मोबाइल में सुना है। इमाम साहब ने उठाया डंडा के, बट क्या मैं सुनने बैठा हूं? अरे कोई देखने वाला बताओ। 9 बज गया, ऐशा हो गई, तरावी हो गई, खाली सुनने वाले। 10 बज गया, कितना? तो जो अजान देते थे, क्या कहते हैं आप लोग, मुअज्जिन साहब बेचारे बूढ़े थे, डंडा लेके चलते थे। और सुन्नियों की मस्जिद में मुअज्जिन बूढ़े ही होते हैं, ये भी अजीब इत्तेफाक है। डंडा टेकते हुए आए, कहें हजरत इमाम साहब आप जवान हैं, आप जागिए, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं अब मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूं। वो क्यों? कहीं सब सुनने वाले आ रहे, चांद होना होता तो अब तक खबर आ जाती। सब सुनने वाले आ रहे, देखने वाला तो कोई आ ही नहीं रहा। इमाम साहब ने कहा चाचा आप जाओ, सो जाओ, मैं नहीं दरवाजा बंद करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा, शायद कोई सुनने देखने वाला आ जाए। 10:30 बजे 2 गवाह फिर आए। हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब जले बैठे थे, भुने बैठे थे, कहीं लगता है ये लोग भी सुन के आ रहे हैं। तो कहा क्या आपने भी सुना है? क्या नहीं हुजूर, हम साक्षी हैं, हमने सुना नहीं, हमने देखा है। क्या कहा? अरे इमाम साहब कूद पड़े और उसी वक्त तकबीर तशरीक पढ़ने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे, जोर जोर से झूम गए। और उसके बाद फिर बैठाला, कहा जब सुन देखा है तो बताओ कब देखा है, किस समय देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितना बड़ा देखा है, बादल तो नहीं था, गुबार तो नहीं था, मतला साफ था कि नहीं। सारे प्रश्न सवाल करने के बाद जब बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि हाँ देखा है, तब कागज निकाला, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दिया ढाका, एक कुमिल्ला, एक इधर चट्टोग्राम। पूरे बांग्लादेश में खबर हो गई कि नारायणगंज में और आसपास में चांद देखा गया है। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब? जोर से बोलो, जब देखने वाला आया। उसके बाद फिर इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया, उठ, बहुत जल्दी थी दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दो। अब देयर इज नो नीड ऑफ एनी आई विटनेस, अब किसी गवाह की, किसी साक्षी की अब जरूरत नहीं है। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। बिला तशबीह, अल्लाह एक है, अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है। वो अनंत है, असीमित है, निराकार है, वो सारे जग का रचयिता है, सबको बनाने वाला है, वो एक है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
اللہ کے سوا کوئی پوجا کے یوگیہ نہیں، اللہ ایک ہے۔ یہ پیغام تھا جو لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین نے اپنی قوم کو دیا۔ سب سے کہا، آدم آئے اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ نوح نے کہا میں نے سنا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے۔ اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے۔ اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے۔ یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے۔ یوسف نے کہا میں نے سنا ہے۔ شعیب نے کہا میں نے سنا ہے۔ ادریس نے کہا میں نے سنا ہے۔ لوط نے کہا میں نے سنا ہے۔ یسع نے کہا میں نے سنا ہے۔ الیاس نے کہا میں نے سنا ہے۔ ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے۔ جناب زکریا نے کہا میں نے سنا ہے۔ یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے موسیٰ صفت کی تجلی تو دیکھی، کیا اللہ کو بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ آئے اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، امر شنار نبی، شنار مصطفیٰ محبوب جب آئے اور 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا اے آمینہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں میں ساکھی ہوں، میں نے سنا نہیں میں نے دیکھا ہے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد میں توجہ ہے، پلیز 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 ڈونٹ لک دیئر اینڈ ہیئر، لک ایٹ می، پوری توجہ کے ساتھ۔ جب مسجد میں چاند کو دیکھنے والا آیا تو امام صاحب نے کیا کیا؟ دیکھنے کے بعد، گواہی لینے کے بعد، تصدیق کے بعد دروازہ جورے بولیں، مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی طرح دنیا میں جب اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے والا یعنی دیکھنے والا جب دنیا میں آیا تو اعلان ہو گیا کہ اے فرشتوں اب میں نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر رہا ہوں۔ اب میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب تک اس لیے آ رہے تھے کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر رہا ہوں کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی I was the prophet at that time when Adam علیہ السلام was between soil and water. جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے تب بھی میں نبی تھا، قرآن پاک کی ایک آیت ابھی ہمارے صوفی صاحب نے پڑھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں زمین میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سمجھے؟ عام فہم میں کہا جاتا ہے ڈیپٹی، وائس ریجنٹ، یا پھر نائب، یا پھر اپ، جو بھی آپ کہہ لیجئے، کئی معنی ہے، لیکن یہ خلیفہ بنا کہاں سے؟ خلف سے۔ کس سے بنا؟ خلف کا مطلب پیچھے، سلف کا مطلب آگے۔ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ میرے سلف ہیں اور جو میرے پیچھے ہیں وہ میرے خلف ہیں۔ یہ کہاں سے آواز چو آ رہی بھائی؟ حجت بنگال بند کرو۔ نہیں پنکھے کی نہیں، آدمی کی۔ آپ نہیں سن پا رہے ہیں؟ کمال ہے۔ توجہ ادھر دیکھو میری طرف۔ تو سلف آگے اور خلف پیچھے۔ اللہ پاک اپنا خلیفہ بنا رہا۔ یہ بتاؤ خلف کے لیے سلف ضروری ہے؟ بھائی اگر آپ خلف ہیں تو کوئی آپ کا سلف ہوگا، اسی سلف کے آپ خلف ہوں گے۔ جیسے میرے سلف کون ہیں؟ حضور غازی ملت ہیں، ان کے سلف محدث اعظم، ان کے سلف جو ہیں
ان سے پہلے حکیم الاسلام سید نظر اشرف، ان سے پہلے حضرت مولانا فضل حسین، ان سے پہلے حضرت مولانا سید منصب علی، ان سے پہلے حضرت مولانا سید قلندر بخش. یہ ہمارا شجرہ ہے. 27 بار جاؤ اوپر تو غوث پاک تک پہنچ جاؤ گے. تو غوث پاک میرے دادا ہیں، میرے سلف ہیں، میں ان کا خلف ہوں. تو خلف کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی سلف ہو، اور اللہ سلف اور خلف سے پاک ہے. اللہ کے نہ کوئی پہلے ہے نہ بعد میں، کیونکہ نہ وہ پہلے سے بھی پاک ہے، آگے سے بھی پاک ہے، پیچھے سے بھی پاک ہے، اوپر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے. اللہ حد اور حدود سے پاک ہے، جہت و جہاد سے پاک ہے، پورب پشچم اتر دکھن اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کے نہ آگے نہ پیچھے، وہ آگے پیچھے سے پاک. تو جب وہ کسی کا سلف نہیں تو پھر آدم خلف کس کے ہیں؟ آئے آئے کیچ کرو یار، کاش مجھے بنگلہ آتی. جب میں پھر دہرا دوں کہ جب اللہ کسی کا سلف نہیں تو پھر اس کا خلف کیسے؟ اس کا خلف کیسے؟ اور آدم خلیفہ تو کس کے خلیفہ؟ تو حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آتما روح اور شریر کے بیچ میں تھے. مطلب صاف ہے، رب تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور پھر اسی نور کا خلیفہ آدم کو بنا کے بھیجا. ابن عبد الرزاق کی مصنف میں ایک حدیث جابر، یہ ساری سلفی برادری اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے، کوئی ضعیف کہتے ہیں، کوئی موضوع کہتے ہیں، لیکن کتاب کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور پوری شان سے فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے سب کو بنایا. اور یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ پہلے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ نبی ساکھی گواہ ہے، اور گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی بعد میں ہوتی ہے. حضور فرما رہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، توجہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب اور گل، مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. اور جامع ترمذی جو صحیح ستہ کی کتاب، ان سلفیوں کو سنا دینا، صحیح ستہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور نسائی، اسی میں تیسری کیٹیگری کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ ہے ترمذی، جامع ترمذی. اس میں یہ حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ جب آدم روح اور شریر کے بیچ میں تھے. تو کیا سمجھے آپ کہ جب نبی آدم سے پہلے، اب توجہ چاہوں گا میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جو سوال کیا گیا، جب نبی کس سے پہلے؟ آدم سے پہلے، تو پھر آدمیت سے بھی پہلے. جب انسان سے پہلے تو انسانیت سے بھی پہلے. اور آسان کر دوں، جب منشیہ سے پہلے تو مانوتا سے بھی پہلے. جب بشر سے پہلے، سب سے پہلے بشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. زور سے بولو. اور حضور کا نور، حضور نبی ہیں آدم سے پہلے. تو جب بشر آدم سے پہلے تو آدمیت سے بھی پہلے، جب انسان سے پہلے تو انسانیت سے پہلے، جب بشر سے پہلے تو بشریت سے بھی پہلے. اب یہاں ایک سوال میں علماء سے کر رہا ہوں، کیا سمجھے؟ یعنی میرا نبی بغیر بشریت کے بھی نبی رہ چکا ہے. ہائے 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 ہائے، کیچ کرو. میرا نبی he was a prophet without humanity, without انسانیت, without being a human being. بغیر بشریت کے بھی نبی، زور سے بولو، رہ چکا ہے. امین جاہل سلفیوں کو سمجھاؤ کہ بشریت کے لیے، نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں ہے، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. 40 سال کے بعد نبی کو بشریت نہیں، نبوت نہیں، حکم ہوا کہ اے نبی اب اعلان کر دو. Now the time has come to make endeavor amongst the people, to make an اعلان that you were نبی before. اب وقت آ گیا. تو میرا نبی جب بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے
تو ہم سمجھ گئے نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری۔ تو اے محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، کیا بنا کر بھیجا؟ تفسیر کی ایک کتاب ہے، تفسیر روح البیان، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لفظ شاہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شاہد کا مطلب، میں 2 منٹ جو ہے اگر بات سمجھ میں نہ بھی آوے تب بھی سبحان اللہ کہہ دینا، میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شاہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اول مخلوق لما خلقہ اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد من العدم وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود۔ پرتھم رچنا جب اس رچیتا نے رچی، and that was the نور of holy prophet، جب مصطفیٰ کے نور کو بنایا تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی وحدانیت سے نبی کو دکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی سب سے پہلے، زمین و زماں سے پہلے، مکین و مکہ سے پہلے، چنین و چنا سے پہلے، برگ و ثمر سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، خشک و تر سے پہلے، بحر و بر سے پہلے، افلاک کی کروٹوں سے پہلے، لیل و نہار کی گردشوں سے پہلے، چندرما سے پہلے، سورج سے پہلے، پاتال سے پہلے، آکاش سے پہلے، ستاروں سے پہلے، پوری کائنات سے پہلے جب اللہ نے اس نور کو بنایا تو ایک سوال ہے کہ جب ہر چیز سے پہلے بنایا تو پھر رکھا کہاں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی میں نے دیکھا کہ ایک صوفی صاحب سوال کر رہے تھے، ایک بچے نے بہت معقول جواب دیا، صوفی صاحب نے اس کو 1000 ٹوکا دیا، 1000۔ وہ لڑکا ہے، اس سے پوچھو کہاں رکھا بیٹا وہ 1000 ٹکا؟ پاکٹ میں۔ بیٹھ جا۔ پاکٹ نہ ہوتا تب تو کہا کہ کسی اور پاکٹ میں رکھ لیتا، وہ بھی نہ ہوتا تب تو کہا کہ ٹوپی میں چھپا لیتے، ٹوپی بھی نہ ہو تب تو کہا کہ گھر میں رکھ لیتے، گھر بھی نہ ہو تب تو کہا ددھیال میں رکھ دیتے، دادی کے گھر، دادی کا گھر بھی نہ ہو تب تو کہا ننیال میں رکھ دیتے، نانی کے گھر۔ میں نے کہا ننیال بھی نہ ہو تب تو دھیرے سے شرما کے کہا سسرال میں رکھ دیتے۔ میں نے کہا سسرال بھی نہ ہو تب تو جھڑک کے گھبرا کے کہتا حضور کہیں بھی رکھ دیتے، کسی جگہ رکھ دیتے۔ میں نے کہا کوئی جگہ نہ ہو تب کیا سمجھے آپ کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو ہر جگہ سے پہلے بنایا تو پھر رکھا کہاں؟ اسی کا جواب علامہ اسماعیل حقی دے رہے ہیں، شاہد بوحدانیت الحق، یعنی مشاہدہ کیا حق کی وحدانیت سے۔ اس کو یوں سمجھو کہ ابھی جیسے کوئی صاحب کھڑے ہو کے کہے میں نے نورانی میاں کو منچ پہ دیکھا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی کہے اکیلے دیکھا تو یہ جھوٹ ہے۔ میرے دائیں بائیں ہر طرف علماء بیٹھے ہیں تو اکیلے کیسے دیکھو گے؟ And if you want to see me alone then you have to come to the place where I'm staying alone۔ مجھے اکیلے دیکھنا ہے، بالکل ایکانت میں دیکھنا ہے تو وہاں آؤ جہاں میں اکیلا ہوں۔ اس میلے میں دیکھ کے اکیلے نہیں کہہ سکتے، تو کیا سمجھے کہ ایک کو دیکھنا اور ہے، توجہ، اس ایک کے اکیلے پن کو دیکھنا اور ہے، واحد کو دیکھنا اور ہے، اس کی وحدانیت کو دیکھنا اور ہے، ون کو دیکھنا اور ہے، اس ون کی وننس کو دیکھنا اور ہے۔ اسی طرح احد کو دیکھنا اور ہے، اس کی احدیت کو دیکھنا اور ہے۔ یاد رکھنا بنگلہ دیش والوں، ہم تم سب انشاءاللہ قیامت کے میدان میں رب کے جلوے کو دیکھیں گے۔ جورے بولے انشاءاللہ، اپنے بھی دیکھیں گے، غیر بھی، سب۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن قیامت کے دن دیکھیں گے۔ یاد رکھنا اکیلے نہیں، محشر کے میلے میں دیکھیں گے۔ تو ایک ہم ہیں، تم ہو، جو ایک کو دیکھیں گے مگر اس کے اکیلے پن کو نہیں، واحد کو دیکھیں گے مگر اس کی وحدانیت کو نہیں، اور ایک میرے نبی کا نور ہے جس نے واحد کو بھی دیکھا، وحدانیت کو بھی دیکھا۔ اور کیا دیکھا؟ What he have seen، کیا دیکھا؟ شاہد بما اخرج من العدم الى الوجود،
नथिंग से एग्जिस्टेंस देखा, अदम से वजूद, यानी अभी कुछ नहीं है, नूरे मुस्तफ़ा ने देखा। अब सूरज बन रहा है, नबी का नूर देख रहा है, चांद बन रहा है, नबी का नूर देख रहा है, सितारे बन रहे हैं, नबी का नूर देख रहा है, आबशार के नगमे जारी हो रहे हैं, नबी का नूर देख रहा है, जन्नत बनी नबी का नूर देख रहा है, जहन्नम बनी नबी का नूर देख रहा है, धरती पवन आकाश गगन सब बना नबी का नूर देख रहा है। एक एक करके जो कुछ बना नबी का नूर देख रहा है। इब्राहिम हजरत जिब्रील बने, नबी का नूर देख रहा, मीकाइल बने, नबी का नूर देख रहा, इसराफील बने, नबी का नूर देख रहा, इजराइल बने, नबी का नूर देख रहा, नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सब बने और नबी का नूर। मतलब साफ है, गोया कुर्बे खास में रखकर, अपने पास में रखकर, अपनी वहदानियत से जलवे दिखाकर गोया रब ये फरमा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे सुनार नबी, ऐ मेरे महबूब, मैंने इसीलिए तो सबसे पहले आपको बनाया ताकि सबका बनना तुम देखो, तेरा बनना कोई ना देखे। और जब कोई पूछे कि चंद्रमा किसने बनाया, तारे किसने बनाए, आसमान किसने बनाया, तो लोग सुन सुन के गवाही दे, तुम देख देख के गवाही दो। तो 40 साल के बाद मेरा नबी नबी नहीं बना है, नबी तो वो आदम से पहले 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। अब इससे लगती हुई एक बात और अर्ज करूंगा, थोड़ी सी वो है, बात दिल में उतर जाए तो मोहब्बत से जो है बात को करना। ये कहा हमने गवाह बनाकर भेजा, क्या फरमाया? ये अल्लाह करे ये भेजा आपके भेजे में घुस जाए, ढुक जाए, ताकि जिस काम के लिए मुझे यहां भेजा गया है वो आपके काम आ जाए। गवाह बनाकर भेजा, और भेजा उसी को जाता है जो पहले से मौजूद हो। अगर मैं किछौचा शरीफ में न होता तो यहां आ पाता? तो मैं वहां से यहां भेजा गया हूं। अब अगर भेजा का मतलब इनके भेजे में ये आता है कि आज पैदा हुए हैं, तो समझ जाना कि मैं 48 साल का हो गया हूं, देखेंगे कहेंगे आज ही पैदा हुए नूरानी भी है। आज मैं पैदा नहीं हुआ हूं, भेजा गया हूं। तो पैदा होना और है, भेजा जाना और है। भेजा उसी को जाता है जो पहले हो। ऐ मुस्तफा, हमने आपको मक्के की धरती पर गवाह बनाकर भेजा, क्यों? क्योंकि नूर बनके तो आप पहले से थे, नबी तो आप पहले थे, भेजा बाद में। और भेजने के लिए 3 वस्तु, 3 चीजें जरूरी है, इसके बगैर भेजना नहीं होगा। एक भेजने वाला, बीच में आने वाला, और सबसे नीचे है पाने वाला। तवज्जो, एक पत्र लिखो लेटर, तो आप होंगे भेजने वाले, लेटर है आने वाला, और जिसके नाम लिखा है वो है पाने वाला। क्लियर हो रहा है? तो ये 3 उंगली है, ये ऊपर वाली भेजने वाली, बीच वाली आने वाली, नीचे वाली पाने वाली। तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। मतलब जो भेजने वाला है वो आने वाले की तरह नहीं, और जो आने वाला है वो पाने वाले की तरह नहीं। इन तीनों उंगलियों को अगर आप गौर से देखें तो तीनों एक दूसरे से मिलती हैं, कनेक्ट होती हैं। करके देखो, ये जो बीच वाली उंगली है ना, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, ये बड़ी खास है। इसका कनेक्शन डुअल है, ये ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से भी, ऊपर वाली से भी, नीचे वाली से भी। मिला के देखो, मेरे पास कोई स्पेशल उंगली नहीं है, ट्राई, ऊपर वाली से भी, नीचे वाली से भी, ऊपर वाली से भी, और हाँ, अगर ये नीचे वाली चाहे कि मैं उछल के, कूद के, बाईपास करके, ओवरटेक करके ऊपर वाली से मिल लूं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी ऊपर वाली से। याद रखना, अल्लाह की जात ऊपर नीचे से पाक है। ऐनमा तुवल्लू फथम्म वजहुल्लाह। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, बिला तशबीह, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने, मेरी तरफ देखो भाई, ओए चाचा इधर, बिला तशबीह खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों की हिदायत के लिए, हिदायत समझे,
मार्गदर्शन के लिए, गाइडेंस के लिए एक बीच वाला भेजा। कैच करो यार, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों के पद प्रदर्शन, गाइडेंस के लिए, हिदायत के लिए, उनको मार्ग दिखाने के लिए एक बीच वाला जोर से, और उसे बीच में रखा, भेजा और बीच में रखा, ताकि सब समझ जाए कि ए मुस्तफा, तवज्जो, ए महबूब, आप बीच में। क्यों? क्योंकि आप रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए हो ताकि सब समझ जाए कि आप ना रब की तरह हो ना सब की तरह हो। बिला तशबी, लास्ट पॉइंट, देन इंशाल्लाह विल मेक सलाम। बिल्कुल तवज्जो के साथ, बिला तशबी, बीच में रखकर गोया रब ताला ये फरमा रहा कि ए महबूब, हमने आपको अपने और बंदों के बीच में रखा। क्यों? ताकि तुम मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। कुरान मुझसे लो, बंदों को दो। जीवन का संविधान मुझसे लो, बंदों को दो। तर्ज हयात मुझसे लो, बंदों को दो। फर्जियत सलात मुझसे लो, बंदों को दो। फर्जियत रोज़ा मुझसे लो, बंदों को दो। फर्जियत हज मुझसे लो, बंदों को दो। अब आप नेमतें मुझसे लो, बंदों को दो। बरकतें मुझसे लो, बंदों को दो। अज़मतें मुझसे लो, बंदों को दो। रिफातें मुझसे लो, बंदों को दो। जाहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो। फजलो कमाल मुझसे लो, बंदों को दो। हुस्नो जमाल मुझसे लो, बंदों को दो। जूदो नवाल मुझसे लो, बंदों को दो। ऐ मुस्तफा, बीच में इसीलिए रखा ताकि सारी नेमतें तुम मुझसे लो, बंदों को दो। इसीलिए तो बीच में रखा ताकि आपको, तवज्जो, आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदों, तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा महबूब से लेते रहो। तभी तो आला हजरत, अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यही अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तो नबी आदम से भी पहले नबी, ऐलान नबूवत से पहले भी नबी, ऐलान नबूवत के बाद में भी नबी। अब सोचो ये कैसे मुसलमान हैं, जब ये नबी के ना हुए तो हम सभी के क्या होंगे। मौला करीम हम सबको अपने महबूब पर सच्ची अकीदत के साथ ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिर होऊंगा। और साथ साथ ये मेरी अपील भी सुनते चलें, ये जो इदारा है आपका महबूब, इसका ताउन करते रहें। ये वो इन्वेस्टमेंट है कि 1 टका यहाँ दोगे 10 टका वहाँ मिलेगा, इसमें कोई घोटाला नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।